پڑھتے ہیں۔ سلفی کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا غلط ہے، کیوں؟ مسلم ہی کہنا چاہیے۔ مسلم ہمارا نام غیر مسلموں کے بالمقابل ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، تو ہم کون ہیں؟ حنیفہ مسلمہ، ہم مسلم ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں میں افتراق ہوا تو سلف نے اپنے لیے اہل السنت والجماعہ کا لقب اختیار کیا۔ پھر مزید اختلاف ہوا تو سلف نے اپنے لیے اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث یا اہل الاثر کا لقب اختیار کیا۔ تو جو سلف نے اختیار کیا ہم بھی اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آگے بھی اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ امام الذہبی کہتے ہیں السلفی بفتحتین، سلفی لفظ بعض لوگ سلفی کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سلفی، سین اور لام دونوں کے فتحہ کے ساتھ، اسی لیے امام الذہبی نے بالکل بالتفصیل کہا ہے اور اس کو وضاحت کے ساتھ کہا، کیا کہتے ہیں کہ السلفی بفتحتین، سلفی دو فتحہ کے ساتھ، دو زبر کے ساتھ۔ کون سلفی کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ، سلفی اس شخص کو کہتے ہیں جو سلف کے راستے پر ہو، سلف کے مذہب پر ہو۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ مذہب ذہبہ سے، ذہبہ کے مطلب ہوتا ہے جانا۔ سلف جس راستے پر، سلف جس رخ پر، سلف جہاں گئے ہیں وہاں وہ جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلفی۔ سلفی اس کو کہتے ہیں جہاں سلف گئے ہم وہاں جاتے، بھائی ہم یہاں وہاں دوسرے راستے پہ نہیں جاتے ہیں۔ جس راستے پر سلف چلے ہیں، جس رخ پر سلف گئے ہیں، عقیدے میں ہو، عمل میں ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، جہاں سلف گئے وہاں جانے والا اس کو سلفی کہتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً 700 سال پہلے امام الذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں اس کو ذکر کیا ہے، بطور تعریف اس کو ذکر کیا۔ بلکہ مزید کہتے ہیں اسی کتاب میں سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں والذی یحتاج الیہ الحافظ، حدیث کا حافظ جو کم از کم 1,00,000 حدیثیں اس کو یاد ہونی چاہیے۔ مختلف عدد علماء نے ذکر کیے، کسی نے زیادہ بھی بیان کیا ہے، لیکن کم از کم 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ اس کو یاد ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ۔ ہمارے آدمی قرآن حفظ کر لے تو حافظ ہو جاتا ہے، لیکن سلف کی اصطلاح میں حافظ جس کو کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے؟ جس کو کم از کم 1,00,000 حدیثیں یعنی 100,000 حدیثیں اس کو یاد ہوں۔ کہتے فالذی یحتاج الیہ الحافظ ان یکون تقیا ذکیا نحویا لغویا ذکیا حییا سلفیا۔ ایک حافظ میں جو اوصاف ہونے چاہیے، جو صفات ہونی چاہیے وہ یہ کیا ہے؟ ان یکون تقیا، وہ متقی ہونا چاہیے، تقوی شعار ہونا چاہیے، تقوی ہی نہیں ہے تو اس کا اعتماد ہی نہیں، تقوی اس میں ہو۔ ذکیا، سوجھ بوجھ رکھنے والا ہو، بالکل یعنی ہوشیار ہو، ذکی ہو، عقل مند ہو، یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی اس کو بیوقوف بنا کے اس کو حدیث دے دے، نہیں، وہ ذکی ہونا چاہیے۔ اور نحویا لغویا، نحو کا علم اس کے پاس ہو، لغت کا علم اس کے پاس ہو، عربی زبان۔ ذکیا، ایسا انسان ہو جس کا تزکیہ ہوا ہو، جس کا نفس پاک ہو، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہو یا اس سے پہلے اہل علم نے اس کا تزکیہ کیا ہو، ذکیا۔ اور حییا، حیا والا ہو، یہ نہیں کہ بے حیائی کے ساتھ جو چاہے کام بازاروں میں کریں یا لوگوں کے سامنے بے تحاشا خود بھی باتیں کریں، بے حیائی کی نہیں، حییا، حیا والا ہو۔ سلفیا، اور کیسا ہونا چاہیے؟ سلفی ہونا چاہیے، یعنی جب تک کہ ایک حافظ سلفی نہیں ہوتا ہے وہ حافظ نہیں ہوگا۔ معلومہ کے محدثین کیا ہوتے تھے؟ حفاظ جتنے بھی تھے وہ سلفی تھے، کیونکہ بطور قاعدہ انہوں نے، امام الذہبی نے اس کو ذکر کیا، اور امام الذہبی خود اسماء و رجال کے ماہرین میں سے ہیں، تو امام الذہبی محدثین میں سے ہیں، یعنی حدیث کی جرح و تعدیل کا گہرا علم رکھنے والوں میں سے ہیں۔ کہتے کہ حافظ وہ ہوتا ہے جو یہ سارے اوصاف کا حامل ہو، اور اسی کے ساتھ ایک اہم وصف اس میں یہ کہ کیا ہونا چاہیے؟ سلفی۔ سارے محدثین سلفی تھے، سارے محدثین سلف کے راستے پر۔ اگر اسی طرح کے اقوال جمع کیے جائیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن بطور مثال میں نے یہ بات بیان کی، اور امام الذہبی کا اس لیے ذکر کیا خاص طور سے کہ امام ذہبی کو سبھی لوگ مانتے ہیں اور معتدل مانتے ہیں۔
شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سلفی کو بھی ایک فرقہ شمار کرتے تھے، بعض لوگوں نے اس طرح سے مشہور کیا ہے، جو کہ غلط بات ہے، ان کی بات کو غلط طور سے لوگوں نے پیش کیا ہے۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کہتے ہیں فَكُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى مِنْهَاجِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ فَهُوَ سَلَفِي، ہر وہ شخص جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے جنہوں نے احسان کے ساتھ صحابہ کی پیروی کی، دونوں طبقوں نے، جو ان کے تینوں کے راستے پر ہو، ان کے منہاج پر ہو۔ دیکھیے منہج کا لفظ، منہاج کا لفظ شیخ حسین بھی استعمال کر رہے ہیں، جو اس منہاج پر ہو فہو سلفی، وہ سلفی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي عَصْرِنَا هَذَا، چاہے وہ شخص ہمارے زمانے میں کیوں نہ ہو، وہ سلفی ہے۔ اور وَهُوَ الْقَرْنُ الرَّابِعَ عَشَرَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، یہ 14ویں صدی ہے، اس میں بھی اگر کوئی آدمی ہوتا ہے تو وہ بھی سلفی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے راستے پر ہو، اس کو سلفی کہا جائے گا، تو آج بھی سلفی ہوگا۔ تو فتاوی نور علی الدرب میں یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو یہ ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ایک یعنی لفظ سلف کے معنی سمجھے، اور اسی طرح سے منہج کے 3 لفظ ہم نے دیکھے، منہج، منہاج اور نہج، اس کے معنی ہم نے سمجھے کہ سلف وہ جو ہم سے پہلے گزرے، لیکن یہاں مراد ہماری سلف صالح ہوتی ہے، نیک سلف، اور دوسرے منہج سے مراد سیدھا راستہ ہے جو دین کے، سنت کے، قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ اصول ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ میتھڈالوجی ہے، اس کو میتھڈالوجی انگلش میں کہا جا سکتا ہے، یہ وہ میتھڈالوجی ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی صحابہ والے دین کو سمجھتا ہے۔ تو وہ کیا ہے اور اس کی نمایاں اصول کیا ہے، سلفی منہج کے نمایاں اصول کیا ہے اور اس کے برخلاف چیزیں کیا ہیں۔ تو اس سیریز میں یعنی ان دروس میں، اس دورے میں انہی چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔